السلام علیکم جی۔ جب آپ ایک محاذ ہارتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری قیمتیں ادا کرنا پڑتی ہیں، اور بہت ساری قیمتیں جو ہوتی ہیں اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ عدالت سے لے کے بورڈ آف ریونیو تک ہر جگہ پہ حکم ہائے امتناعی جاری ہونے کے باوجود جس کو سٹے آرڈرز کہتے ہیں، پراپرٹی ڈسپیوٹڈ ہونے کے باوجود حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل وہ نواز شریف کی 2 اثاثوں کی نیلامی کرے گی 2 مختلف جگہ کے اوپر۔ پہلی پراپرٹی جو ہے وہ اپر مال لاہور میں ہے، 135 اپر مال لاہور۔ یہ جو پراپرٹی ہے یا جگہ جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا دفتر رہی ہے کسی دور کے اندر۔ وہ اس کے یکے از مالکان میں شامل ہیں اور جو ہے یہ وہاں پہ دفتر میں بیٹھتے رہے ہیں، لیکن وہ اکیلے میاں نواز شریف صاحب کی پراپرٹی نہیں ہے۔ ان کے جو بھتیجے ہیں وہ بھی ظاہر ہے بینگ انہیریٹر، عباس صاحب کے صاحبزادے یوسف عباس صاحب جو ہیں اور حمزہ وغیرہ جو ہیں وہ بھی اس کے مطلب پارٹنر ہیں، مطلب شہباز شریف صاحب جو ہیں یا عباس صاحب جو ہیں، یہ تینوں اصحاب اس کے مالکان میں ہیں، یکے از مالکان میں۔ چونکہ میاں نواز شریف کا نام اس میں شامل ہے لہذا تن دیو، اور حکومت نے آپ کو پتا تن کے 5 سال پورے کرنے اور اگلے 5 سال بھی رہنے، تو تن کے جناب اس کو آکشن کی جائے۔ جب اے سی کینٹ کو اس حوالے سے اپروچ کیا گیا اور ان کے ہمیں ترجمان نے بتایا ہے اور انہیں اوریجنل آرڈرز جو تھے وہ پلیس کیے گئے کہ یہ انڈر مطلب کہ یہ اس کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے فیملی کے اندر ڈسٹریبیوشن کا، اور اس لیے یہ انڈر وہ کیا ہوتا ہے جی مطلب کہ زیر تحویل عدالت ہے پہلے ہی، کیونکہ اس کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے، لیکن سب جوڈائس ہے میٹر۔ تو اے سی صاحب نے آگے سے جواب دیا توتا آیا جناب ساڑھے تو اوپر پریشر بہت ہے، آپ سپریم کورٹ کا بھی آرڈر لے آئیں تو ہم نے تو یہ ایسے ہی کرنا۔ تو خیر، اور اس کے علاوہ دوسری جو پراپرٹی ہے وہ موضع نانک ہے، یہ جس کو ہم جاتی عمرہ بھی کہتے ہیں، یہ موضع نانک کی پراپرٹی۔ یہ پراپرٹی جو ہے یہ آپ کو یقیناً پتہ ہوگا، یاد ہوگا، ہم نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں عرض کیا تھا، یہ وہ والا حصہ ہے اس پورے کا جس کے اوپر رہائش گاہیں بنی ہوئی ہیں، اور بنیادی طور پہ وہ رہائش گاہیں مسمار کر کے عمران خان صاحب نے اپنی جو رٹ ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے کہ میں حکمران ہوتا ہوں۔ تو وہ جو رہائش گاہیں ہیں ان والے موضع کی جسے کہنا چاہیے کہ ریورس کروایا گیا تھا انتقال، اور انتقال ریورس کروا کے واپس کروا کے سرکار نے اس کو اپنی ملکیت میں لے لیا تھا۔ انتقال ریورس ہوا تھا اس خاتون کے نام سے جس سے میاں نواز شریف صاحب کے والدہ نے یہ خریدی تھی، اور یہ خرید کے اس کا حصہ بنائی گئی تھی، جو پوری اسٹیٹ ہے ان کا۔ اور جو ہے وہ مطلب کہ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے اس کو کیا، آباد کیا یا جو بھی اس کے ساتھ کیا۔ لیکن ہمارے دوست میاں سیف الرحمان صاحب جو جرنلسٹ بھی ہیں اور جنگ دی نیوز کے ایڈیٹر بھی ہیں، جنگ گروپ کے اندر ایڈیٹر کے عہدے پہ فائز ہیں، ان کی بھی کچھ پراپرٹی تھی بقول ان کے کہ انہوں نے بھی سیل کی تھی ونس اپون اے ٹائم جب یہ بائنگ کی گئی تھی۔ تو اس خریدار کو جسے کہ الاٹ ہوئی تھی اس کے نام کے اوپر وہ جو الاٹمنٹ تھی اس کو کینسل کیا گیا۔ جب وہ الاٹمنٹ کینسل ہوئی تو وہ پراپرٹی واپس سرکار کے پاس آنی چاہیے۔ اچھا، کیونکہ اب اس کے اندر کچھ لوگ یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ جناب پھر ان کا کیا قصور ہے، انہوں نے تو اس سے خریدی تھی اور اس وقت اسی محکمہ مال نے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس کا انتقال بھی کیا تھا۔ تو پاکستان میں قانون چلتا ہے مشتری ہوشیار باش، یعنی جب آپ پراپرٹی خریدنے لگے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی جو ہے یا کہ وہ کلین پراپرٹی ہے بھی کہ نہیں ہے یہ چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس کی اونرشپ کے اندر اگر کوئی ہینکی پینکی نکل آتی ہے تو وہ آپ کو بھگتنا پڑے گی۔ تو ہر زمین بکتی ہے مشتری ہوشیار باش کے اوپر، اس لیے آپ جب کسی فائل کا یا کسی اس طرح کے انتقال کا ریکارڈ نکلواتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے پٹواری کے پاس کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے جی کہ یہ فلاں کو فلاں سال کے اندر فلاں حکومت نے، فلاں محکمے نے، فلاں بادشاہ نے، فلاں نواب نے
الاٹ کی تھی، اس سے پھر اس کو منتقل ہوئی، پھر اس کو منتقل ہوئی، پھر اس کو اتنی تقسیم ہو گئی، پھر یہ حصہ اس کو منتقل ہوا. وہ پورا ریکارڈ شجرہ نسب رکھتے ہیں پراپرٹی کا. ٹھیک ہے جی. تو وہ جی موضع نانک والا جو ہے اس میں جو ہے وہ میاں صاحب کے نام پراپرٹی ہے. اور یہاں پہ بھی جی وہ انہوں نے کر رکھی ہے، جسے کہنا چاہیے ڈسپیوٹ کر رکھی ہے، اور ان کے بھتیجوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جس کی ایلوکیشن پراپر نہیں ہوئی اور جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے اس میں چنگی چنگی پراپرٹی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے بچوں کے حصے میں آ گئی ہے، اور یہ جو بے آباد اور دوزراز اس میں سے حصہ ہے وہ ہمیں دے دیا گیا ہے، تو ہمارا تو گزرنے کا رستہ نہیں ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو دوبارہ اس کی تقسیم کی جائے. اس حوالے سے معاملہ عدالت کے اندر زیر سماعت ہے. تاہم جب یہ نوٹس ہوا تھا تو ان دونوں پراپرٹی کی نیلامی کے خلاف نواز شریف صاحب کے جو وکلا تھے انہوں نے متعلقہ فورم سے رجوع کیا. ایک تو ریونیو بورڈ کا ممبر ہوتا ہے، اس آخری جو تھا، اور ریونیو بورڈ کے ممبر کو جو کہ تبدیل ہو گئے تھے، پہلے والے تو تھے وہ تو کوئی اور تھے، لیکن جو تبدیل ہو گئے تھے اور تازہ تازہ آئے تھے انہوں نے فوری طور پہ اس کے اوپر حکم امتناعی جاری کر دیا. ممبر بورڈ آف ریونیو کے پاس عدالتی پاورز بھی ہوتی ہیں، عدالتی ان کے پاس بھی وہ ہوتی ہیں اختیارات، جس کے تحت وہ ایک سرٹن دفعات کی سماعت کر سکتے ہیں اور ایز اے جج آپریٹ کر سکتے ہیں. جو ان کے وکلا تھے وہ مطمئن تھے اس بات کے اوپر کہ جناب اب چونکہ ہم نے ریونیو سے بھی اس کا حکم امتناعی لے لیا ہے اور سول عدالت سے بھی لے لیا ہے، تو اس لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تاہم یہ 19 والے دن جو ہے وہ آکشن ہوگی. ایک آکشن ہوگی اے سی اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ کے دفتر کے اندر، یہ موضع نانک پور والا پراپرٹی کی، اور دوسری آکشن ہوگی اسسٹنٹ کمشنر اپر مال کے دفتر کے اندر، یہ جو اپر مال والی پراپرٹی ہے اس کی ہوگی. آپ کے پاس بھی پیسے ہوں یا نہ ہوں آپ اس پراپرٹی کی آکشننگ میں جا سکتے ہیں، کیونکہ گزشتہ دنوں ہم نے ایک صاحب کو بھیجا تھا اے سی رائیونڈ کے پاس، تو انہوں نے کہا تھا یار پیسے ویسے ہیں یا نہیں ہیں، آپ آ جائیے گا، باقی سب کچھ ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو یقیناً حکومت نے چونکہ شو کر رہا ہے کہ دیکھیں جی کتنے لوگ خریدنے آئے ہیں اور یہ بائر ہیں اور یہ فلانے ہیں، یہ ڈبکانے ہیں، اور یہ دیکھیں جناب ہم نے کیا کر دیا. جس طرح شیخو پورے والی پراپرٹی میں کیا تھا وہ بھی ڈسپیوٹ ہو گیا، معاملہ عدالت کے اندر پینڈنگ ہو گیا جا کے، لیکن حکومت نے جو اس سے سکور حاصل، پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے جو اس سے سکور سیٹل کرنا تھا وہ کر لیا، اور کل بھی 2 عدد مزید سکور سیٹل ہوں گے. پنجابی کے اندر کہا جاتا ہے کہ نیوندرا اتنا ڈالنا چاہیے جتنا کل کو آپ وصول کر سکیں. یہ بات جو ہے یہ اس بندے نے کہی ہے جس سے میں نے یہ خبر کی تصدیق کے لیے فون کیا تھا. انہوں نے کہا جی بس نیوندرا پان آ رہے ہیں، اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں گے کل صبح کیا ہوتا ہے. اس کے حوالے سے میں نے کہا ایک تازہ ترین اپڈیٹ آیا تھا آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.